میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم زندگی کے مقصد کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے۔ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت کی تھی۔ آپ بڑے باحیا تھے۔ حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں سے تھا کہ رات میں قیام کرتے یعنی عبادت کرتے، اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی اللہ پاک کی عبادت یوں کرتے کہ رات میں عبادت کرتے اور پورا دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ علیہ نے خود پر روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھنا لازم کر رکھا تھا۔ جب آپ نفل پڑھتے، آپ کے پاؤں اور پنڈلیوں پر سوجن ہو جایا کرتی تھی، وہ سوج جایا کرتی تھی۔ پھر آپ نفس سے فرماتے، اے نفس، اے برائی کا حکم دینے والے، تجھے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم، میں تجھے مسلسل سرگرم عمل رکھوں گا، یعنی عبادت کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ بستر بھی تجھ سے اپنا حصہ وصول نہ کر سکے گا، یعنی میں آرام نہیں کروں گا، بستر پر سویا نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ وادی صبا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک حبشی عابد یعنی عبادت گزار بھی رہتا تھا، جو اس ویرانے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ علیہ وادی کے ایک کونے میں اور وہ عابد دوسرے کونے میں عبادت کرتا تھا۔ دونوں آپس میں کوئی گفتگو وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ 40 دن اور 40 رات تک دونوں اس طرح رہے۔ صرف 5 وقت کی باجماعت نماز اکٹھے پڑھتے، پھر جدا ہو جاتے اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن اس حبشی عابد نے، عبادت گزار نے، آپ سے عرض کیا کہ عامر، کون سی چیز آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور چیز سے خوف کروں، ڈروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ علیہ اتنے عبادت گزار تھے، حتیٰ کہ عبادت یوں کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، لیکن اللہ پاک سے ڈرنے کی کیفیت کیا تھی کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کس چیز کو اپنے لیے ہلاکت سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو ہلاکت سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی سے ڈروں، یعنی میں اللہ پاک سے ہی ڈرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اللہ پاک سے ڈرتے رہنا ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان کی یہی کیفیات ہوتی ہیں۔ آپ سے عرض کی گئی کہ آپ تو بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے زاہد ہیں، لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہوا یوں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ بیمار ہو گئے، تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ تو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، ساری زندگی اللہ پاک کی عبادت میں آپ نے گزاری ہے، اب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ تو آپ نے بڑا زبردست جواب دیا، ذرا دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے۔ فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں دنیا کے چھوٹنے پر یا موت کی تلخی کی وجہ سے، نزا کی جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے میں نہیں رو رہا، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں
کہ جو آنے والا سفر ہے وہ لمبا ہے، اور میرے پاس جو زیادہ سفر ہے، یعنی جو میں نے عبادت کی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، وہ کم ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بارے میں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو خواب میں آواز دیتے ہوئے سنا کہ لوگوں جان لو کہ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، اور جس دن ان کی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی اس دن ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو گناہوں کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، ہونا عطار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ والوں کا انداز نرالا ہوتا ہے، چونکہ یہ نیک بندے زندگی کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد پیش نظر رکھتے ہیں، اور وہ ہے اللہ پاک کی عبادت اور اس کی اطاعت، یعنی اللہ پاک کے حکم کو ماننا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو کریں گے، جو بوئیں گے، جو نیک اعمال کریں گے، اس کا بدلہ آخرت میں پائیں گے، اور اگر برے اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ بھی پائیں گے۔ مگر افسوس، آخرت کے بجائے دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں: بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے عاشقان رسول، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا مقصد سمجھ نہ آئے تو اس کا درست استعمال بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس موٹر سائیکل ہوگی، کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس گاڑی ہوگی۔ سوچئے گاڑی کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس میں آسانی سے سفر کر سکے اور جلدی سے جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ گاڑی جب سواری کے قابل نہیں رہتی، تنگ کرنے لگتی ہے، تو اسے بیچ دیا جاتا ہے۔ یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے، اگر وہ اس مقصد میں کام آتی ہے تو ہمارے کام کی رہتی ہے، اور جب وہ مقصد سے ہٹ جاتی ہے تب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قلم کی مثال لے لیجئے، عاشقان رسول اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، جیسے میرے سینے پر بھی اب یہ قلم لگا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی قلم لکھنا بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی لکھنا ہے، تو پھر اسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا۔ اسی طرح پاؤں میں جوتے پہنے جاتے ہیں، یہ جوتے پیروں کی زینت تب تک بنے رہتے ہیں جب تک وہ ہمارے لیے آرام دہ ثابت رہتے ہیں، اور جب یہ ہمارے کام کے نہیں رہتے تو پھر ان جوتوں کو پاؤں سے اتار دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح چیزوں کی طویل فہرست ہے۔ ہم زندگی کی مختلف چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں، اور ہر چیز جب تک اپنا مقصد جو ہے پورا کرتی ہے، بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور جیسے ہی مقصد ختم ہوتا ہے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے بھی غور کیا ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ ہم بھی تو اللہ پاک کی مخلوق ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ جب ساری مخلوق کو بنانے کا مقصد ہے
کیا اس حسین و جمیل عقل مند و شعور یافتہ انسان کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ پارہ 27 سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندگی میں بندے کا ہر عمل خالص اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم زہد و تقوی اختیار کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم عاجزی و انکساری کے پیکر بن جائیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم شریعت کی اتباع کریں، شریعت پر عمل کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ پاک کی بندگی میں، اللہ پاک کی عبادت میں لگے رہیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم با حیا بن جائیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے کردار کو مدنی کردار میں ڈھال لیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن بالکل صاف و ستھرا ہو جائے۔ الغرض یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کسی اللہ پاک کی عبادت، اس کی اطاعت میں گزاریں۔ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی عبادت کرنے کے لیے ملی ہے، بغیر عبادت کے بسر کیے جانے والی زندگی شرمندگی کا باعث ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ افسوس صد افسوس، آج حالت عجیب ہو گئی ہے، ہر طرف گناہوں کی بھرمار ہے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو فضول کاموں میں مبتلا ہے، اپنا انمول وقت، ایسا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کر رہی ہے۔ دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کی بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور ہے۔ آج کا نوجوان قطار میں لگ کر، مہنگے داموں ٹکٹ خرید کر ساری رات گناہوں بھرے میوزک پروگرام دیکھنے سننے کو تو تیار ہے، مگر نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے کتراتا ہے۔ نہیں آنے والی فلم کو دیکھنے کے لیے سینما گھر میں یا موبائل پر کئی گھنٹے برباد کرنے کے لیے بہت وقت ہے، مگر دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کئی گھنٹے مختلف چینلز پر فحاشی اور عریانی بھرے مناظر دیکھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، مگر علم دین سیکھنے کے لیے 100% اسلامی چینل، مدنی چینل دیکھنے میں نفس و شیطان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ سینکڑوں سطروں پر مشتمل اخبار پڑھ لیتے ہیں، مگر انہیں مہینوں قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ کمپیوٹر، موبائل فون کے ذریعے، نائٹ پیکیجز کے ذریعے کئی گھنٹے ضائع کر دینے والوں کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آنے کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ کوئی ضروری کام کا بہانہ بنا کر رک جاتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ دن میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی اور کھیلوں کے لیے ایک تعداد وقت پر گراؤنڈ میں پہنچ جاتی ہے، مگر نماز کا ٹائم ان سے مس ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، نہ جانے کیسے عجیب و غریب کاموں میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ یہی وقت، یہی لمحات ہمیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے میں صرف کرنے چاہیے۔ آئیے اپنے وقت کی قدر کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے وقت کے قدر دانوں کے کچھ قیمتی ارشادات سنتے ہیں۔
امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، پیپر ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم و شرمندہ نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا امیر المؤمنین یہ کام آپ کل پر چھوڑ دیجئے۔ ارشاد فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کر سکوں گا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اس کا بہترین استعمال کریں۔ وقت ایک ایسی شے ہے جو روکنے سے نہیں رکتا، لہٰذا عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے وقت کا درست استعمال کرے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ہر شخص زندگی میں طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے، یعنی پلاننگ کرتا ہے، جس کو پانے کے لیے اس کی جستجو جاری ہوتی ہے۔ مثلا کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ ہو تو اس نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ پہلے میٹرک کلیئر کروں گا، اور جب میٹرک میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایف اے کی طرف بڑھ جاتا ہے، یا پھر اگر اس نے بزنس کرنا ہو تو بزنس کی طرف چلا جاتا ہے کہ مجھے خوب محنت کرنی ہے، اس میں کامیاب ہونا ہے اور اپنے اس بزنس کی کئی شاخیں کھولنی ہے۔ جب ایک شاخ کھل جاتی ہے دوسری شاخ کھولتا ہے، یوں اپنے کاروبار کو بڑھانے کی، اپنے بزنس کو بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب ایک فیکٹری ہو جاتی ہے تو پھر اتنے سالوں میں مجھے 2 فیکٹریاں بنانی ہیں۔ یوں ایک بزنس مین اپنے اہداف بناتا ہے، مقصد کو پانے کے لیے ان کی طرف سفر کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے، فیملی کے لیے منصوبہ سازی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ میرے بچے ہیں، مجھے کیا بنانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، کیسے ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے، کیسے انہیں ایک کامیاب انسان بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض ایک تعداد ہے جس نے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس نے آگے کیا کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے پلاننگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو ہم نے زندگی میں اپنے بیوی بچوں اور اپنے کاروبار کے لیے بنائی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری وہ پلاننگ ہے جس کی طرف دین اور شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جس کی طرف قرآن اور احادیث ہمیں بلا رہا ہے، بتا رہا ہے، جو ہمیں اپنے بزرگوں کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ اے کاش ہم کبھی یہ جاننے والے بھی بن جائیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح زندگی گزاری، اے کاش ہم یہ بھی سمجھنے والے بن جائیں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر کس طرح چلنا ہے۔ آئیے کچھ واقعات سنتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ولیہ تھی، بڑی عبادت گزار، شب بیدار، ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی عبادت میں ہی گزاری تھی۔ ان کا معمول تھا کہ جب رات ہوتی، سب لوگ سو جاتے تو اپنے آپ سے یہ مخاطب ہو کر کہتی اے رابعہ، ہو سکتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنے رب کریم کی عبادت کر لو تاکہ کل قیامت تجھے ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ ہمت کر، سونا مت، جا کر اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ کہنے کے بعد آپ اٹھ جاتی اور صبح تک نوافل پڑھتی رہتی۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو اپنے آپ کو دوبارہ مخاطب کر کے فرماتی اے میرے نفس، تجھے مبارک ہو کہ گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے،
یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی، نیند اڑاتی، اور ساتھ ساتھ خود سے فرماتی کہ رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا بھی کوئی لطف ہے، اسے چھوڑ دو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی، ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دیے، کبھی بستر پر دراز نہ ہوئی، نہ ہی کبھی تکیہ رکھ کر سوئیں، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی یہ کنیز نے آپ کی وفات کے بعد انہیں خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں اور سبز ریشم کا بہترین لباس زیب تن کیا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، اور سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے۔ کنیز کا بیان ہے کہ اللہ پاک کی قسم، میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہیں دیکھا جیسا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے پہنا ہوا تھا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، ہم زندگی کے مقصد کے بارے میں سن رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ زندگی کا جو دن نصیب ہو جائے اسے غنیمت جاننا چاہیے، اور اس میں زندگی کے مقصد حقیقی کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والا کل ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ کل ہمیں جناب کہہ کر بلایا جائے گا یا مرحوم کہا جائے گا۔ آج کاروباری لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے، جو کچھ کرنا ہے جلدی کر لو کہ سیزن چلا جائے گا، بازار تیز ہے اس لیے جو کمانا ہے کما لو۔ لیکن یہ بات دماغ میں ہوتی ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، وقت کی یہی تیز رفتاری ہمیں اپنی موت کی منزل کی طرف بھی لے کر جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں بار بار سمجھایا گیا، بار بار بتایا گیا۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ منصوبہ سازی کس کے لیے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری منصوبہ بندی، سوچ و فکر دنیا کے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی ہے، حالانکہ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ ہمیں نیک اعمال کی کثرت کیسے کرنی ہے، ہمیں تو یہ منصوبہ بنانا تھا کہ آخرت کو کیسے بہتر بنانا ہے، منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے، منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ قبر کیسے نورن علی نور ہو سکتی ہے، ہمیں تو منصوبہ یہ بنانا تھا کہ جہنم کے ہولناک عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں، منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ پل صراط کے لیے بہترین سواری کیا ہو سکتی ہے، منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ حساب کتاب سے کیسے جان چھوٹے گی، منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا محشر کی سخت دھوپ سے ہماری بچت کیسے ہوگی، منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ قیامت کی گرمی سے ہم کیسے محفوظ رہ سکیں گے، منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ دنیا میں بہترین عمل کر کے جنت کا ابدی گھر کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم یہ منصوبہ نہیں بنا رہے، آخرت کا منصوبہ نہیں بنا رہے، صرف دنیا کی طرف ہماری توجہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ، یہی فکر دیتی ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی قبر کو کیسے بہتر بنانا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور اللہ پاک کی عبادت کر کے اس کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خوب نیک اعمال کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔